براہ راست آپ کو لیے چلیں گے مظفرآباد۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نے کھولا ہے، مثال کے طور پر فوڈ ٹرانسمیشن کو کھولا ہے، مثال کے طور پر پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریلیف دینے کی نیت کی ہے، مثال کے طور پر اور مختلف سیمنٹ انڈسٹری کو اور کوئی تقریباً 62 سیکٹرز کو تھوڑا سا ریلیف دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی بحث ہے کہ کتنا کون سی حکومت اور کون سا خطہ کتنا لاک ڈاؤن کرے اور لاک ڈاؤن کی کیفیات ہیں۔ تو یہ تو دنیا کی بحث ہے، اگر پاکستان میں بھی مختلف صوبوں کے درمیان یہ بحث ہے تو یہ اچھی بحث ہے۔ جب دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر اور ممالک کے درمیان فرق ہے کہ کس نے کس انداز سے کورونا کو ہینڈل کیا، کسی کو پتہ نہیں تھا، کوئی کتاب موجود نہیں تھی کہ اس کو ہینڈل کرنا ہے، تو یہ فرق جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصل میں 3-4 چیزیں طے ہیں، اور وہ 3-4 چیزیں طے یہ ہیں کہ ہم ہاتھ دھوئیں، ہم منہ کو چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں، اور ہم ماسک پہنیں۔ تو صرف آپ سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے ماسک اتارا ہوا ہے، مگر یہ کچھ چیزیں طے ہیں۔ اگر ان چیزوں کے اہتمام کے ساتھ ہم پاکستان کے اندر کام کریں تو اس بات کا امکان ہے کہ کورونا کا بھی مقابلہ کریں گے، اور جب دنیا کے اندر مسائل ہیں تو پاکستانی قوم وہ ہے جو جلد سے جلد کورونا کا مقابلہ کر کے فل فنکشننگ پر آ جائے۔ تو یہ اس چیز کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ رمضان آ رہا ہے، بخششوں کا مہینہ ہے، مسلمان کو بڑی محبت ہے رمضان سے، کیونکہ قرآن بھی اسی مہینے میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے اور مسلمان رو رو کر دعائیں مانگتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ توبہ اور استغفار کا جو مہینہ ہے، اس کے اندر مزید ہماری توبہ اور استغفار بڑھ جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو ڈسپلن ہم باقی ہر جگہ لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹنسنگ کے اعتبار سے کر رہے ہیں، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ مساجد کے اندر بھی وہی ہو۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں اور میں بلیو کرتا ہوں اس بات میں کہ مسلمان قوم، پاکستان کی قوم جو ہے وہ تیار ہے اب ایک بڑی قوم بننے کے لیے، اور لہٰذا بڑی قومیں تو سیلف ڈسپلن سے بنتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے زمانے سے آپ واقف ہوں گے کہ جنگ احد کے اندر اگر مسلمانوں نے ان ڈسپلن کی بات کی تھی یا کوئی کام ایسا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی گائیڈنس آئی۔ ڈسپلن کی گفتگو تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی کہ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اس کے بغیر قوم نہیں بنتی۔ جاپان اور جرمنی نے دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ثابت کیا کہ ڈسپلن کے ساتھ قوم بنتی ہے۔ تو مجھے امید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی قوم ڈسپلن کا اہتمام کرے گی اس کرونا وائرس کے سلسلے میں، جو حکومتوں نے کہا ہے، اور جو علماء نے مل کر ایک بات 20 نکاتی جو بات طے کر لی، اس کی پابندی اب فرض ہو گئی۔ یہ اجماع ہے، سارے مفتی علماء اور مشائخ اکٹھا ہو جائیں کسی بات پر، وہ اجماع ہے، اور اگر حکومت بھی مل جائے اسی بات کے اندر تو یہ ایسا اجماع ہے کہ جس کے اندر قانون کی خلاف ورزی بذات خود اس قانون کی خلاف ورزی گناہ بن جاتی ہے۔ ہندوستان لائن آف کنٹرول کے ساتھ بڑی گنز کے ساتھ شیلنگ کر رہا ہے، تو میں اس کی سخت مذمت ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے اندر بھی اگر بھارت یہی کام کرتا رہے اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں تفریق شروع کرے کورونا وائرس کی بنیاد پر، اور کشمیر کا جو جس کو ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اس کا جو حشر کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لائن آف کنٹرول کے ادھر بڑی گنز کے ساتھ جو بمباری کر رہا ہے، تو اس کی میں سخت مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل اس بات پر نظر رکھے۔ میں اپیل کرتا ہوں سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن سے، جنہوں نے خود یہ بات کہی تھی کہ کورونا وائرس کے درمیان کم سے کم یہ ظلم و تشدد روک لو، ساری دنیا کے لیے اپیل کی انہوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں، لہٰذا میں مذمت کرتا ہوں۔ اور میں ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کہ جو ظلم و تشدد آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیے گا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، مرتے دم تک ہم آپ کے ایشو کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا کچھ ملتا جلتا باقی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ جس تعصب کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ظلم آپ سہ چکے ہیں۔ 1988 سے لے کر اب تک 1 لاکھ جانوں کی قربانی آپ دے چکے ہیں، اور دنیا کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی کہ یہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا۔
पहले दहशत गर्दी 9/11 के नीचे आपकी जद्दोजहद को डाल दिया, अब कोविड के नीचे बातों को छुपाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि हम आपके साथ हैं, आप हिम्मत से काम लीजिए, आप यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन के साथ, ईमान की ताकत के साथ रहिए, आपस में डिसिप्लिन पैदा कीजिए। पाकिस्तान आपको कभी न भूलेगा बल्कि आपके लिए हर एतबार से जद्दोजहद करता रहेगा, दुनिया की फोरम्स को बताता रहेगा कि आपके साथ क्या जुल्म हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये वबा जो है इसके अंदर हम सब लोग मिलकर मुकाबला कर लें, फिर इंशाअल्लाह आगे भी हमारे लिए जैसे पाकिस्तानी कौम डिसिप्लिन के साथ नई कौम बनकर उभरेगी, मैं समझता हूं कि आपके मसाइल भी हल होंगे और हमारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुकाम भी बहुत बड़ा बन जाएगा इंशाअल्लाह। मुजफ्फराबाद में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए अच्छे इकदाम किए हैं और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 62 सेक्टर्स को हमने रिलीफ दिया ताकि मुआशी सरगर्मियाँ भी चलती रहें। पूरी दुनिया में ये बहस चल रही है कि किस हद तक लॉकडाउन किया जाए। अगर सूबों के दरमियान ये बहस हो रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। साथ उन्होंने कहा कि 3-4 चीज़ें तय हैं जो हम सबको करनी है, हाथ धोने हैं, मास्क पहनने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो हम कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना है, तौबा और इस्तग़फ़ार का जो महीना आ रहा है इसमें ज़्यादा तौबा और इस्तग़फ़ार बढ़ेगा। पाकिस्तान की कौम एक बड़ी कौम बनने के लिए तैयार है। साथ उन्होंने हवाला भी दिया कि जंग ओहद में जब डिसिप्लिन नहीं दिखाया तो अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए हिदायत भी आई थी। उन्होंने कहा कि उलमा ने मिलकर जो 20 निकात पर इत्तेफाक किया है उस पर अमल ज़रूरी है। ये उन्होंने कहा कि कोई इस पर अमल नहीं करेगा तो ये गुनाह है। कोरोना वायरस की बुनियाद पर भारत जो तकसीम पैदा कर रहा है, LOC पर बमबारी कर रहा है, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है, हम इसमें अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। जो आपके साथ हो रहा है वो भारत में भी मुसलमानों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है।